الحمد لله الذي أبدع الأفلاك بالعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآد بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پیشتر معین بے کساں، خواجہ ہندوستاں، ناصر غریباں، مددگار فقیراں، حضور سیدنا شیخ معین الدین حسن اجمیری سجستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی، کچھ باتیں بتائی گئی. ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا زبردست ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے. یہی وجہ کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگ مرتد ہو کے اسلام کے دائرے سے بھی نکل گئے. وہ ہے معراج کا معاملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. پس منظر اور واقعاتی دنیا میں خوب گفتگو ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک نیا پہلو جو علماء کے نزدیک بہت پرانا پہلو ہے، حضور کے زمانے سے یہ مسئلہ مختلف ہی رہا، لیکن صحابہ کرام کی جمعیت اس بات کی قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا یہ جاگتے ہوئے ہوا، بیداری کی حالت میں ہوا، جسم کے ساتھ ہوا، نہ کہ خواب میں ہوا، اور نہ ہی روح خالی روحانی معراج رہی، بلکہ معراج جسمانی رہی اور بیداری کی حالت میں رہی. اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اعتبار سے بیداری کی حالت میں معراج پر تشریف لے گئے. ایک بار اور درود پاک پڑھیں، آگے گفتگو بڑھائی جائے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ بقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب نبراس علی رحمت الرضوان نے، جن کو علامہ فرہاوی کے نام سے دنیا جانتی ہے، انہوں نے بڑے چھوٹے انداز میں اس پر کلام فرمایا کہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگتے ہوئے ہوئی. اگر کوئی کہے کہ خواب کی حالت میں معراج ہوئی تو ہمارے علماء ہمیشہ سے سمجھاتے آئے، خواب میں اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. خواب میں تو دنیا یہ دیکھتی ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، ہوا میں اڑ رہا ہوں. خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا یہ ہو گیا، میں اس حالت میں پہنچ گیا. کوئی اعتراض کرتا ہے خواب پہ؟ خواب پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن کفار مکہ نے آقا علیہ السلام کے معراج پہ اعتراض کیا تھا. گویا کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف نہیں لے گئے بلکہ بیداری کی حالت میں گئے، تبھی تو اعتراض کر رہے تھے. بیداری کی حالت میں گئے، جاگتے ہوئے گئے، تبھی تو اعتراض کیا. اگر خواب میں جاتے خالی، خواب دیکھتے خالی، تو اعتراض کیسا؟ اعتراض ہی نہیں ہوتا، کیونکہ خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے. آپ خود اپنے بارے میں محاسبہ کر کے دیکھیں خواب میں کیا کیا نظر آتا ہے. خواب میں کبھی کسی کو مار دیا تو کیا مار دیا آپ نے اس کو؟ خواب میں یہ آدمی دیکھتا ہے کہ میں مر گیا، قبر میں لیٹا ہوں. خواب میں دیکھ رہا ہے میں کہاں پانی کے اوپر چل رہا ہوں، ہوا میں سیر کر رہا ہوں. آدمی خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے. خواب پہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، اور اعتراض کرے بھی کیسے؟ خواب پہ اس کی نظر بھی نہیں ہوتی.
اعتراض کرے بھی کیسے، خواب پر نظر بھی نہیں ہوتی، اور جن کی نظر ہوتی وہی تو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی خواب پہ نظر ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام جاگتے ہوئے معراج پہ تشریف لے گئے اور بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے۔ اس سلسلے میں قرآن کی اور حدیث کی آیتیں ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی بات سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ۔ اسراء مصدر ہے اور اسرا یہ فعل ہے۔ سبحان الذی یطغی بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار عالم جو اپنے بندے خاص کو لے گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بندہ جسم اور روح سے نہ مل کر بنتا ہے، جسم اور روح سے نہ مل کر بنتا ہے، اور بندے کو لے گیا، بندے کے خواب کو نہیں لے گیا۔ لفظ عبد بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو جو معراج کرائی وہ جسمانی معراج رہی، تبھی تو لفظ عبد اپنے بندے خاص کو لے گیا، کیونکہ بندہ جسم اور روح سے مل کر بنتا ہے۔ جو بھی بندہ ہے وہ جسم اور روح سے مل کر بنا ہے، تو جسم اور روح سے مل کر بنا، تو اللہ تعالی نے بتا دیا اپنے بندے خاص کو لے گیا، مطلب جسمانی معراج کرائی۔ اور یہ بھی اشارہ اللہ تعالی نے دے دیا کہ بندے کو لے گیا، بندے کے خواب کو نہیں، بندے کے خیال کو نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا بندے کو لے گیا، بتا دیا کہ جسمانی معراج تو ہوئی ہے، جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ خواب میں نہیں ہوئی بلکہ بیداری کی حالت میں معراج ہوئی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کو لے گیا۔ اور اس سلسلے میں حدیث تو بہت، انشاءاللہ چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، بڑی شاندار اور جاندار حدیث پاک۔ ایک حدیث جو پہ کرے صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، صاحب نبراس نے، نبراس کے اندر صفحہ 294، اور بڑی معتبر اور مستند یہ حدیث پاک ہے، اور یہ علامہ نبراس صاحب نبراس کی کتاب نبراس بھی بڑی معتبر ہے۔ انہوں نے لکھا، ارشاد فرماتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طلبتک یا رسول اللہ البارحة في مكانك فلم اجدك فاجاب ان جبرائیل حمله الى المسجد الاقصى۔ حضرت ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، رات میں جس رات معراج ہوئی تھی اس کے دوسرے دن آنے کے بعد عرض کیا طلبتک یا رسول اللہ البارحہ، بارحہ بولتے گزشتہ رات کو، گزشتہ رات کو۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات میں نے آپ کو آپ کے گھر میں تلاش کیا، فلم اجد کا، تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ گزشتہ رات میں نے آپ کو آپ کے گھر میں تلاش کیا تو میں نے آپ کو نہ پایا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان جبرائیل حملہ الی المسجد الاقصی۔ ابو بکر پاتے بھی کیسے، مجھے تو جبرائیل مسجد اقصی لے کر چلے گئے تھے، پاتے بھی کیسے، مجھے تو جبرائیل مسجد اقصی لے کر چلے گئے تھے۔ یہاں پہ دونوں باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ آقا علیہ السلام جسمانی اعتبار سے معراج پہ تشریف لے گئے، تبھی تو گھر میں ابو بکر نے نہ پایا، جسمانی اعتبار سے تشریف لے گئے۔ اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوا آقا علیہ السلام بیداری کی حالت میں گئے، آقا علیہ السلام بیداری کی حالت میں گئے، تبھی تو بتایا جبرائیل آئے تھے، اور آنے کے بعد وہ مسجد اقصی لے کر کے گئے۔ ایسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اچھا یہ عقیدہ کہ معراج جسمانی ہوئی جاگتے ہوئے، یہ کس کا دیا ہوا عقیدہ ہے؟ نہیں، حضور کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ حضور کا دیا ہوا ہے کہ جسمانی معراج ہوئی، حضور کا دیا ہوا ہے کہ جاگتے ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ معراج جسمانی اعتبار سے ہوئی اور جاگتے ہوئے ہوئی، یہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ عطا فرمایا۔ ایسے یہ حدیث پاک میں اور آیا، عبد المنصور کی تفسیر المعصور کے اندر طبرانی کے حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا، نواں حصہ صفحہ 192، راوی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بہن ہیں، ہمشیرہ ہیں، آقا علیہ السلام کی چچا کی لڑکی ہیں، اس لیے بڑے آقا علیہ السلام بڑی شفقت فرماتے تھے ان کے اوپر۔ کبھی کبھی ان کے گھر ہی میں جا کے تشریف فرما ہوتے اور سو جایا کرتے تھے۔ جس دن آقا علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تو اس رات بھی آقا علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے۔
ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے، پھر وہاں سے لے کے آپ کو خانہ کعبہ لے جایا گیا۔ ام ہانی کے گھر آرام فرماتے، وہ فرماتی ہیں ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو فی بیت نائم عندي تلک اللیلہ، کہ آقا علیہ السلام کو جس رات معراج کرائی گئی تو آپ میرے گھر میں تھے، نائم عندي تلک اللیلہ، اور اس رات میرے گھر میں سو رہے تھے۔ اس گھر میں آقا علیہ السلام میرے گھر میں سو رہے تھے۔ وہ نبی جو ہمیشہ قیام لیل یعنی رات میں قیام فرماتا ہے، عبادت کرتا ہے، آج جلدی جا کے سو گئے۔ ہمیشہ رات بھر قیام ہو رہا ہے، لیکن آج جا کے جلدی سو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے آج سونے میں تو سونا ہے، آج سوئیں گے۔ آقا کو معلوم ہے کہ آج سونا یہ تو حقیقت ملاقات ربی کا ذریعہ ہے، اسے جلدی جا کے آقا علیہ السلام آرام فرما ہو گئے، سو گئے۔ فرماتی ہیں تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا اس رات میرے گھر میں سو رہے تھے، فصلی العشاء الاخرہ، تو عشاء کی نماز حضور نے ادا فرمائی، تو مناما ونمنا، پھر ہم سو گئے اور آقا علیہ السلام بھی سو گئے۔ فلما کان قبیل الفجر، تو جب فجر سے تھوڑا کچھ پہلے کا وقت ہوا، قبیل فجر سے تھوڑا کچھ پہلے کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام نے ہم کو جگا دیا، ہم بیدار ہو گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرمائی، وصلینا معہ، اور ہم نے بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ ادا فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ام ہانی لقد صلیت معکم العشاء الاخرہ کما رأیت فی هذا الوادی ثم جئت بیت المقدس فصلیت فیہ ثم صلیت صلاة الغداة معکم الآن کما ترینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے ام ہانی عشاء کی نماز ہم نے تمہارے ساتھ ادا کی تھی، عشاء کی نماز تمہارے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد سو گئے، پھر بیت المقدس گئے، اور جانے کے بعد وہاں بھی 2 رکعت ادا کی، وہاں پر بھی 2 رکعت ادا کی۔ ثم صلیت صلاة الغداة معکم الآن کما ترینا، اور ابھی تمہارے ساتھ فجر کی نماز بھی ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عشاء اور فجر دونوں ام ہانی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ادا فرمائی، لیکن بیچ میں آقا علیہ السلام نے جو نماز شکرانہ ادا کی تھی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نماز قائدانہ ادا کی تھی، نماز قائدانہ کی آقا علیہ السلام امام بنے، سارے انبیاء مقتدی بن گئے۔ تو نماز قائدانہ جو آقا علیہ السلام نے ادا کی، وہ نماز قائدانہ بیت المقدس میں ادا کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، عشاء پڑھے، عشاء پڑھنے کے بعد ہم وہاں چلے گئے، جاگتے ہوئے گیا اور جسم بھی گیا، اب فجر تمہارے ساتھ پھر ادا کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آقا علیہ السلام نے خود یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے اور کئی حدیثیں، ایک حدیث تو میں بار بار سناتا ہوں، یہ حدیث سنے ایمان تازہ کریں، ایک بار درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلم شریف صفحہ پہلا حصہ صفحہ 96، راوی کثیر روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام معراج سے تشریف لائے، اور میرے اعلیٰ ترین رحمت الرضوان نے جب معراج کی تمام حدیثوں پہ نظر دوڑائی تو پورا ایک قصیدہ معراجیہ لکھ ڈالا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کیا شان ہے میرے اعلیٰ ترین رحمت الرضوان کی۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لقد رأیتنی فی الحجر وقریش تسألنی عن مسرائے۔ آقا فرماتے ہیں میں حجر اسود کے پاس کھڑا تھا اور قریش کے لوگ میری رات کے سیر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مسرایا رات میں چلنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اگر خواب ہوتا تو خواب کے بارے میں پوچھتے، لیکن وہ تو چلنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔
آپ کی رات کی سیر کیسی رہی؟ تو پوچھنے لگے فسالتنی عن اشیاء من بیت المقدس لم اثبتها فقربت قربة ما قربت مثله قط. آقا فرماتے ان لوگوں نے بیت المقدس کی ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جن کو میں نے محفوظ نہ کیا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ایسی تکلیف مجھے کبھی نہ ہوئی تھی. سوالات کرنے لگے. اب آقا علیہ السلام سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے. کون کہاں پہ اب آئے؟ میں آیا مسجد میں، نکل گیا. مسجد میں ہو کے جا رہا ہوں کہ نہیں ادھر ادھر. لیکن ہم اپنے کو آقا پہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ ایک مثال ہے تقریب پہن کو. وہ آقا، ہم غلام، غلاموں کے بھی غلام. تو آقا علیہ السلام تو خالی ان کو بتانے کے واسطے وہ سوال کرنے لگے. یہ بتا رہے آقا علیہ السلام کہ میری معراج جسمانی ہوئی تبھی تو سوال ہو رہا ہے، ابھی تو سوال ہوا. بڑے پریشان ہوئے، بڑی اتنی پریشانی آقا فرماتے کبھی نہ ہوئی. اور محبوب کی پریشانی اللہ کو کب برداشت؟ ارے محبوب اگر آسمان کی طرف سر اٹھاتے تو قبلہ بدل جائے، محبوب انگلی چلا دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، وہ محبوب اگر دعا کر دے بارش کا نزول ہو جائے. ارے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سیرابی عطا فرمائے. تو محبوب پریشان ہوں، اللہ کو کب منظور؟ مسجد حرام میں آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، مسجد اقصی کافی دور، اور جو سیر کرتے ہیں جانتے ہیں وہ کافی دور. آقا فرماتے ہیں لوگ سوال کرنے لگے، مجھے بڑی تکلیف ہو گئی. تو فرماتے فرفعه الله لي انظر الیہ ما يسألوني عن شيء الا انبأتهم به. آقا فرماتے میں پریشان تھا، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے میرے سامنے سے اٹھا دیے، سارے پردے اٹھا دیے. وہ جن چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے میں دیکھ کر بتاتا تھا، میں دیکھ کر ان کو بتاتا تھا. یہ ہے محبوب کی نظر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے واسطے تمام پردوں کو اٹھا دیا ہے، تمام پردوں کو اٹھا دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، میں نے انبیاء کی جماعت میں اپنے آپ کو دیکھا. فَإِذًا موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس پہ میں نکتہ کئی بار نکال چکا ہوں، ہے نا. کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اتنی گہری تو یہاں قبر ہی نہیں ہوتی کہ کھڑا ہو انسان. ہم لوگوں کا سابقہ بھی پڑھتا رہتا ہے، لاکھ بتاؤ کہ سنت یہ، لیکن بتایا ہی نہیں جاتا مسئلہ وہاں پہ. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اور انہیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر کتنی گہری؟ بہت زیادہ. سینے کی اتنی قبر گہری ہے، لیکن جب کھڑے ہوں گے تو کیا معاملہ آئے گا؟ سر کہاں جائے گا بھائی؟ سینے تک گہری ہوتی ہے قبر، اب اس کے اوپر اگر کھڑے ہوں گے تو سر کہاں جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا یہ سر وہ سر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سر کے واسطے زمین کے خطے کو بھی کھسکا دیا کرتا. کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، کھڑے ہو گئے تو رکوع تو بدرجہ اولا ہوگا، سجدہ تو بدرجہ اولا ہوگا. اور یہ نماز خالی استلذاذ کے لیے ہے، لذت کے لیے، لذت کے لیے نماز ہے کہ جو دنیا میں جو انبیاء کرام کے معمولات ہیں اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ان معمولات کو باقی رکھتا ہے، جو بھی معمولات تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور کتنے لمبے تڑنگے تھے وہ. کأنہم من رجال شنوء، ایک قبیلہ بنو شنوء، وہاں کے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، بہت لمبے لمبے. آقا فرماتے میں نے موسیٰ کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا قبیلہ شنوء کے آدمی. ارے قبیلہ شنوء کے آدمی آتے موسیٰ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ خالی تقریب فہم کے لیے ہے کہ لمبائی میں جیسے یہ لوگ ہوتے ہیں ویسے موسیٰ علیہ السلام لمبے تھے. آقا علیہ السلام اس کے بعد فرماتے میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اقرب به شبہا عروۃ بن مسعود ثقفی، آقا فرماتے ہیں کھڑے ہو کے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ تم میں سے سب سے زیادہ عروہ ابن مسعود ثقفی کی طرح ہے، عروہ ابن مسعود ثقفی کی طرح زیادہ معلوم ہو رہے تھے. اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے میں نے اپنے جد کریم ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اور آقا فرماتے اشبہ الناس صاحبکم یعنی نفسہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح لوگوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ دکھتا ہے تو تمہارے ساتھی تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی آقا علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جیسے ایک مشابہت پائی جاتی ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آقا علیہ السلام حضرت ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں ایک لوتے آئے، اکیلے آئے. ادھر تو بہت سارے نبی رہے. بہرحال اس کے بعد آقا فرماتے فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اللہ، یہ کون سا وقت ہو گیا؟ عشاء تو پڑھ کے گئے نا، اور نماز ابھی فرض ہی نہیں ہوئی کہ نماز فرض ہو گئی ہے. نماز فرض ہی نہیں ہوئی. معراج کی رات ابھی تو بیت المقدس گئے نا، آسمان پہ جائیں گے تب نماز فرض ہوگی. تو یہ کون سی نماز ہے؟ تو میں نے بار بار بتایا یہ نماز آقا علیہ السلام کی نماز قائدانہ اور انبیاء کی نماز شکرانہ ہے. کہ انبیاء نے آقا علیہ السلام کا زمانہ پا لیا تو شکرانہ ادا کیا، اور آقا علیہ السلام نے نماز ادا کر کے بتا دیا نماز قائدانہ یہ ہے. بہرحال تو وہ جو بھی نماز رہی، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. اور معراج سے پہلے بھی دو ٹائم کی نمازیں تھیں، اتنا یاد رکھنا. معراج سے پہلے بھی کتنے ٹائم کی نمازیں تھیں؟ بریلی کا تاجدار ایک پورا رسالہ ہی لکھتا ہے اس پر، جس رسالے کا نام ہے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج. آقا علیہ السلام کے معراج سے پہلے نماز کے بارے میں چمکتا ہوا موتی، تاج کا چمکتا ہوا موتی. یہ رسالے کا نام ہی ہے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج. آقا علیہ السلام فرماتے نماز کا وقت ہو گیا، فاممت، میں نے ان کی امامت کی. فلما فرغت من الصلاۃ، تو جب میں نماز سے فارغ ہو گیا، کہنے والے نے مجھ سے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مالک صاحب النار، یہ مالک علیہ السلام ہے جو دوزخ کے داروغہ ہیں. معلوم یہ ہوا اس دن دوزخ میں جو فرشتے مقرر ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کی امامت کو تسلیم کرنے آئے تھے، حضور کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے. آقا علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ مالک ہے داروغہ جہنم، فسلم علیہ، آپ اپنے بڑکپن کو دکھائیں اور انہیں سلام کریں. اللہ، حضور خود سلام کریں. آقا علیہ السلام تو بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے. کیوں سلام فرماتے تھے بچوں سے؟ تاکہ بچوں کو سلام کرنے کا سلیقہ آ جائے. تو حضور سے کہا آپ سلام کریں، لیکن مالک علیہ السلام کو بھی معلوم ہے داروغہ جہنم ہے، لیکن حضور کے امتی ان کو بھی معلوم. جیسے انہوں نے کہا فالتفت علیہ، آقا متوجہ ہوئے، فبدأنی بالسلام، حضور کے سلام کرنے سے پہلے آتے مالک علیہ السلام نے حضور کو سلام کر لیا ہے نا. اچھا، یہاں پر آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے. اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات، جسمانی اعتبار سے وہاں گئے، جسمانی اعتبار سے گئے کہ نہیں. دوسری بات، آقا خواب میں نہیں گئے، جاگتے ہوئے گئے. جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تبھی تو کہہ رہے ہیں رات کے چال کے بارے میں پوچھ رہے تو کفار مکہ، تو آقا علیہ السلام نے بتایا. اور ایک بات اور میں نے بار بار بتایا، اگر خواب میں جاتے یا روحانی اعتبار سے جاتے تو ایسی صورت میں اعتراض ہی نہیں ہوتا. اعتراض ہو کیوں رہا ہے؟ اس لیے اعتراض ہو رہا ہے کہ جاگتے ہوئے گئے، اور جاگتے ہوئے آدمی فٹاک سے جائے فٹاک سے آ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. خواب میں آپ کہیں بھی ٹہلتے ہیں، آپ کی خواب کی طاقت بہت زیادہ ہے، سمجھنا، آپ کے خواب کی طاقت بہت زیادہ ہے. بیٹے مسجد میں سو گئے تو مدینہ پہنچ گیا، مدینے کو خواب میں دیکھ رہا تھا. خواب بڑا پاورفل ہوتا ہے. اندازہ لگائیں، وہ خواب جو خیالی ہوتا ہے اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہندوستان سے چند لمحوں میں کہیں اور پہنچ جاتا ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ خواب ہوتا ہے. خواب پہ اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ آنن فانن کہیں بھی آ جا سکتا ہے خواب. اعتراض جسم پر ہوتا ہے کہ آنن فانن جسم عام نہیں آ جا سکتا، تو عام آدمی کا نہیں آ جا سکتا، لیکن جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب بندے، بلا شبہ وہ آنن فانن آ جا سکتے ہیں. تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اس سے یہ معلوم ہوا. اور دوسری بات، اسی معراج کی رات میں پوری حدیث بتائیں گے. آقا علیہ السلام جب معراج سے تشریف لائے تو کفار مکہ کو بتایا تھا میں گیا، رات میں سب گھوم گھام کے آ گیا. اب ان کو تو پیٹ خراری لگ گئی، اتنی جلن، رات میں گئے اور آ گئے فٹافٹ. رات میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ایک نشانی بتاتا ہوں. کہا کیا نشانی ہے؟ کہا فلاں قبیلے کے لوگ راستے میں مجھے ملے تھے، اور وہ قافلہ بدھ کے دن شام تک پہنچ جائے گا. وہ قافلہ
بدھ کے دن شام تک پہنچ جائے گا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے پوری حدیث عبد المنصور پہ تفصیل معصور 9 حصے کے اندر مکمل نقل فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جائے گا, بدھ کے دن شام تک پہنچ جائے گا. اب کفار مکہ کو تو جھٹلانا تھا, وہ تو اس چکر میں تھے کہ بدھ کا دن آوے تو دیکھتے ہیں. بیٹھ گئے سب, انتظار کرتے رہے انتظار. بدھ کی شام ہو گئی, سورج ڈوبا نہیں تھا, ڈوبنے کے قریب تھا, لیکن قافلہ نہیں آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست کو دعا کے واسطے دراز کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے 1 گھنٹے دن کو بڑھا دیا, 1 گھنٹہ دن بڑھ گیا. اور اس کے بعد جب قافلہ آیا تو سورج غروب ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی. دیکھیں حدیث پاک علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے 9واں حصہ عبد المنصور کی تفصیل معصور کا صفحہ 187 188 189 کے اندر, جس کی راویہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ بیان فرماتی ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ فی بیتی. آقا علیہ السلام اس رات جب معراج پہ تشریف لے گئے, میرے گھر میں سو گئے. بات ہے ابھی تو مانے ہوتا رات گزارنا, میرے گھر میں رات گزاری آقا علیہ السلام نے. ففقدتہ من اللیل, رات میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے بستر پہ نہ پایا. ففقدتہ من اللیل, رات کے کچھ حصے میں حضور کو بستر پہ نہ پایا. فامتنع من النوم مخافۃ ان یکون رزلہ بعض قریش, میری آنکھوں سے نیند اڑ گئی, میں پریشان ہو گئی اس خوف سے کہ کہیں کفار قریش آقا کے در پہ نہ ہو گئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے تکلیف نہ پہنچاتی ہو. میں بہت گھبرائی. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا, تب حضور نے ارشاد فرمایا اے ام ہانی سنو, ان جبرائیل اتانی فاخذ بی یدی فاخرجنی فاذا علی الباب دابۃ دون البغل وفوق الحمار فعملنی علیها ثم انطلق حتى اتي بی الى البیت المقدس فارانی ابراہیم شبهه خلقه خلقی ويشبه خلقی خلقه وارانی موسی آدم طویلا صبت الشعر شبهته برجال بنی شنوا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام ہانی رات میں بستر پہ نہ تھا, کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل میرے پاس آئے, انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا. یہ تو لفظی ترجمہ ہے, ہاتھ کو پکڑا. میرا تو دل یہ کہتا ہے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا, ہے نا, ہاتھوں کا بوسہ لیا. اور اس کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے کر کے گئے. میں باہر نکلا تو دروازے پہ ایک سواری موجود تھی, دابہ, ایک سواری موجود تھی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی. خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی, خالی سمجھانے کے لیے, کیونکہ وہ سواری براق ہے. خود علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب براق سے حضرت جبرائیل نے فرمایا براق تیرے نصیبے پہ قربان, کہ آج تیرے اوپر اللہ کا نبی جلوہ گر ہونے والا ہے. تو براق مارے خوشی کے کہہ لو یا مارے گھبراہٹ کے پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. جو بھی خالی پسینہ پسینہ کا لفظ موجود ہے, پسینہ پسینہ ہو گیا تھا. لیکن میرا دل تو یہ کہتا ہے اس لیے پسینہ پسینہ ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر اللہ کے نبی جلوہ گر ہو اور مجھ سے بے ادبی ہو جائے. میرا دل تو یہ کہتا ہے اس لیے پسینہ پسینہ ہو گیا براق. کہتے ایک سواری تھی دروازے پر, جو سواری کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی, اس پہ مجھے سوار کیا اور سوار خود لگام پکڑ لیے. سید الانبیاء سوار ہیں اور سید الملائکہ بلبلے سدرا, یہ لگام تام کے چل رہے ہیں. لگام پکڑے ہوئے معلوم یہ ہوا حضرت جبرائیل بھی جانتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کا شاگرد ہی ہوں, استاد نہیں ہوں. شاگرد ہوں, استاد نہیں ہوں, کیونکہ کچھ لوگ آتے ہی جبرائیل علیہ السلام کو استاد مانتے ہیں. ارے جناب والا, میں اگر کہوں آپ سے کہ حدیث جبرائیل پڑھو, حضرت جبرائیل نے چند سوالات کیے, حضور نے جواب عنایت فرمائے, تو معلوم یہ ہوا کہ جبرائیل آقا علیہ السلام کے شاگرد ہیں, نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں. استاد تو اللہ تعالیٰ ہے میرے محبوب کا, معلم کائنات کا, خالق کائنات استاد ہیں.
سوار ہوئے، پھر لے کے چل پڑے، بیت المقدس گئے تو بیت المقدس میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. ان کا معاملہ کیسا؟ یشبہ خلقہ خلقی و یشبہ خلقی خلقہ. حضور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق، ان کے پیدا کرنے کا جو انداز ہے، ان کی جسامت بالکل میری جسامت کی طرح ہے، اور میرے اخلاق ان کے اخلاق کی طرح ہے. ان کی جسامت میری طرح اور میرے اخلاق ان کی طرح. ایک طرف میں مشبہ بھی اپنے کو بنایا، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اور اس کے بعد کا مجھے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اتنے لمبے ترنگے، لگ رہا تھا کہ قبیلہ بنو ازد شنوا کا کوئی آدمی ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، ایک دم سرخی مائل طرف تھے، یعنی اتنے سفید تھے، اتنے گورے چٹے تھے کہ وہ گورا پن جو تھا وہ سرخی کی طرف مائل تھا. جب آدمی زیادہ گورا ہوتا ہے تو چہرے پہ لالری آ جاتی ہے، تو لالی چہرے پہ نظر آ رہی تھی. تو میں نے دیکھا ان کو تو وہ عروہ ابن مسعود ثقفی کی طرح ہے. اور میں نے دجال کو بھی دیکھ لیا. آقا کیا فرماتے؟ میں نے کس کو دیکھ لیا؟ دجال کو. آج برموڈا ٹرائنگل ہے، کیا ہے وہ؟ بولے برموڈا ٹرائنگل میں دجال بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ کچھ بھی نئی نئی تحقیقیں بلا سند اور بلا دلیل پیش کر دی جاتی ہیں. ارے یار چمبک ہوتا ہے، چمبک کے پاس سے لوہا گزار کے دیکھو، گزرے گا لوہا چلا جائے گا. ارے برموڈا ٹرائنگل میں کوئی مقناطیسی کیفیت ہوگی کہ کوئی بھی چیز جاتی ہے تو کھینچ لیتی ہے. اور یا تو میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم سمندر کے نیچے ہے. جہنم سمندر کے نیچے ہے تو اس کی کشش کی وجہ سے کوئی بھی سامان چلا جاتا ہے. بہرحال واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت جانتا ہے. تو دجال کو دیکھا، اس کی دائنی یاد ایک دم سپاٹ چٹ برابر، اور اس کو دیکھا تو قطن ابن عبد العزیٰ کی طرح ہے، قطن ابن عبد العزیٰ کی طرح دکھ رہا ہے. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، پورا جب واقعہ بتا دیا کس کو آتے ام ہانی کو، تو بتانے کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَىٰ قُرَيْشٍ، میں چاہتا ہوں کہ قریش کے پاس جاؤں اور ان لوگوں کو جو میں نے دیکھا ہے فَأُخْبِرَهُمْ مَا رَأَيْتُ، جو میں نے رات میں دیکھا ہے سب بتا دوں، جو میں نے رات میں دیکھا ہے سب بتا دوں قریش کے لوگوں کو. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑا اور عرض کیا حضور انی اذکرک انک تاتی قوما یکذبوک وینکرون مقالتک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ آپ ایسی قوم کے پاس جائیں گے جو آپ کو جھٹلا دیں گی اور آپ کی بات نہیں مانے گی. یہ ایسی قوم ہے قریش کے لوگ، نہیں مانیں گے یہ لوگ. آقا علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیا، چھڑا لیا. چھڑانے کے بعد تشریف لے گئے ان کے پاس، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فاخبرہم، ان لوگوں کو سارا معاملہ بتا دیا کہ رات میں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا. تو ایک شخص جس کا نام مطعم ابن عدی تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد لو کنت شابا کما کنت ما تکلمت بما تکلمت به وانت بین ظہرین. چنانچہ اس نے کہا ارے اگر آپ نوجوان ہوتے تو جیسی باتیں کر رہے ہیں نا ہمارے درمیان ایسی باتیں نہ کرتے. مطلب اگر سمجھدار ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے کہ رات میں میں یہاں وہاں چلا گیا اور رات میں یہاں وہاں سے کیا ہے میں ہو کے آ گیا. اس کے بعد ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مررت بابن لنا فی مکان کذا و کذا، کیا تم جب گئے بیت المقدس اور آ رہے تھے ادھر سے تو کیا فلاں فلاں مقام پر ہمارے اونٹوں کے پاس سے گزرے تھے کہ فلاں فلاں مقام پہ میرے اونٹ ہیں وہاں سے گزرے تھے تم؟ آقا نے فرمایا ہاں واللہ وجدتم قد اضل بعیرا له فی طلبه. آقا نے فرمایا ہاں فلاں فلاں مقام پر تمہارا اونٹ تھا، ہم ان کے پاس سے گزرے اور وہاں پر کچھ لوگ تھے، ان لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا. وہ لوگ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، وہ لوگ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے تھے. دوسرے نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فلاں قبیلے کے اونٹوں کے پاس سے گزرے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں فلاں فلاں قبیلے کے اونٹوں کے پاس سے گزرا، ان کی ایک اونٹنی کھل گئی تھی، ان کی ایک لال اونٹنی کیا ہے کھل گئی تھی. فوجدتهم وعندهم قطعة من ماء فشربت ما فيها، تو میں نے وہاں پر دیکھا
ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا رکھا تھا. فشربت ما فیہا، تو جتنا پانی اس پیالے میں تھا پورا پانی میں پی گیا. میں نے پیالہ اٹھایا، پورا پانی کیا ہے پی لیا. آقا علیہ السلام نے پیا، خاص طور سے نشانی بتانے کے واسطے. حضور کو معلوم تھا سوال ہوں گے تو پانی پی لو تاکہ جواب دینے میں آسانی اور سمجھانے میں آسانی ہو جائے. آقا علیہ السلام نے پی لیا. پھر ان لوگوں نے کہا اچھا بتاؤ اونٹوں کی تعداد کیا ہے اور کون کون لوگ اس قافلے کے ذمہ دار اور سرپرست ہیں. حضور نے فرمایا توجہ میں نے نہیں کیا تھا. پھر آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، پھر گننے لگے ہیں اونٹوں کو، ذمہ داروں کو گننے لگے. اتنے میں قریش کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا تم لوگوں نے تعداد پوچھی اونٹ کتنے ہیں؟ تم لوگوں نے پوچھا کہ کتنے سرپرست ہیں؟ سنو آقا فرماتے ہیں سألتمونی عن ابلی بنی فلا فیا کذا و کذا وفیہا من الرعاء فلان و فلان. آقا فرماتے تم لوگوں نے اونٹ کی تعداد کے بارے میں پوچھا تو اتنی تعداد ہے، اور تم نے سرپرستوں کے بارے میں پوچھا تو فلاں لوگ سرپرست ہیں، فلاں لوگ تو سرپرست ہیں. آقا نے بتا دیا. اس کے بعد پھر پوچھا دوسرے اونٹوں کے بارے میں تم لوگوں نے پوچھا تھا تو ان اونٹوں کی تعداد اتنی ہے اور فلاں لوگ اس کے سرپرست ہیں، اور ان کے سرپرستوں میں ایک سرپرست ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر بھی ہیں. آقا فرماتے وفیہا من الرعاء ابن ابی قحافہ. آقا نے فرمایا دوسرے قافلے کے جتنے سرپرست ہیں ان سرپرستوں میں ابو بکر ابو قحافہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہ صبح کے وقت تمہارے پاس آنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتا دیا. اس روایت میں صبح کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں کیا ہے شام. دوسری روایت میں کیا ہے شام کا تذکرہ. بہرحال اختلاف روایت بتانا مقصد بدھ کے دن آ جائے گا، بدھ کے دن وہ قافلہ آئے گا، صبح آئے گا شام آئے گا، یہ فائنل نہیں. تو وہ لوگ گھاٹی پہ پہنچ گئے جہاں پر وہ لوگ چیزوں کا انتظار کرتے تھے، کون کہاں سے آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے. تو انتظار کرتے تھے، وہاں پر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے دیکھنے کے واسطے کہ ان کی بات میں کیا سچائی ہے. فاستقبلوا الابل فسالوا هل غل لكم بعير. قافلہ آ گیا. ان لوگوں نے قافلے کا جب استقبال کیا تو پہلا سوال یہ کیا اے قافلے والے یہ بتاؤ کیا تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا رات میں؟ اے قافلے والے بتاؤ کیا تمہارا اونٹ رات میں گم ہو گیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں. ان لوگوں نے تصدیق کر دی ہاں اونٹ گم ہوا تھا. پھر دوسرے قافلے کے بارے میں ان لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا سرخ اونٹ گم ہو گیا تھا، لال اونٹ گم ہو گیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا ہاں. تو کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس پانی کا پیالہ تھا اور اس کا پانی غائب ہو گیا تھا؟ پانی کا پیالہ تھا، اس کا پیالے کا پانی ختم ہو گیا. تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا، ارشاد فرمایا قال ابو بکر انا والله وضعتها فما شربها احد منا ولا اغرقت في الارض فصدقه ابو بکر. حضرت بکر صدیق نے ارشاد فرمایا ہاں بخدا اس پیالے کو میں نے رکھا تھا، اس میں پانی تھا، لیکن پانی غائب ہو گیا، نہ کسی نے پیا اور نہ اس کو زمین پر اڑیلا گیا، نہ اس کو زمین پر اڑیلا گیا، نایا گیا پانی کو، اور نہ کسی نے پیا زمین پر اس کو، نہ پھینکا گیا نہ پیا گیا. فصدقہ ابو بکر. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آقا علیہ السلام کی تصدیق کی. تو اس روایت میں آیا فسمی یومئذ الصدیق، تو اسی دن سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا، ہے نا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام جسمانی اعتبار سے گئے کہ نہیں گئے؟ ارے بولو نا بھائی، جسمانی اعتبار سے گئے نا. تبھی تو آقا نے سب کچھ دیکھا، بتا دیا، جیسا بتایا ویسا ہی ہوا. اور ایک بات اور، جسمانی اعتبار سے گئے اگر اور جاگتے ہوئے گئے، اگر خواب میں جاتے تو پانی پیتے، اور اگر پیتے خواب میں کچھ لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں، لیکن کھانا ختم ہوتا ہے، پانی ختم ہوتا ہے. لیکن یہاں تو پیالے کا پانی چٹ ہو گیا، پیالے کا پانی ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام نے عقیدہ عطا فرما دیا کہ جو پیالے کا پانی ختم ہوا مطلب جسمانی اعتبار سے میری معراج ہوئی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جاگتے ہوئے میری معراج ہوئی. آقا علیہ السلام نے خود یہ عقیدہ عطا فرمایا. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور کو معراج ہوئی تو کیسے ہوئی؟ تو بولو نا یار کیسے ہوئی؟ سب لوگ بولو نا کتنی کیسے ہوئی؟ روح گئے یا جسم؟ ہاں جسم بھی گیا روح بھی گئی ساتھ میں، جسم کے ساتھ روح گئی، ایسا نہیں کہ خالی روح پہنچی ہو. یہی وجہ ہے
کے سلسلے میں مدارج النبوہ کے اندر اور ایسے ہی تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان نے نقل فرمایا حضور کو کئی بار معراج ہوئی ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روحانی ہوئی ہے, کبھی آقا علیہ السلام کو معراج خواب میں ہوئی. معراج اور روحانی معراج کی تعداد, خواب والے معراج اور روحانی معراج کی تعداد تقریباً 33 ہے. کتنی ہے؟ 33 ہے. لیکن جاگتے ہوئے اور جسم کے ساتھ جو معراج اس کی تعداد 1 ہے, اور اسی معراج کا تذکرہ یہاں پر ہے. اب ایسا ہی ایک حدیث اور پیش کر دے اور اس کا جواب دے دینا مناسب سمجھتا ہوں میں کہ عام طور سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام کا جسم بستر سے جدا نہ ہوا, بستر ہی پہ رہا. تو کہا دیکھو جسم جدا نہ ہوا, جب جدا نہ ہوا تب ایسی صورت میں حضور کا جسم معراج پہ, کیونکہ معراج کی رات جسم کہاں رہا؟ ارے بولو نا بھائی, کس پہ رہا؟ بستر پہ. کہا بستر پہ رہا تو کیسے جسم گیا؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جواب بھی سن لے. یہ معراج روحانی کا تذکرہ ہے. کیوں؟ معراج جسمانی جب آقا علیہ السلام کو ہوئی تو اعلان نبوت کا 10واں یا 11واں سال تھا. اعلان نبوت کا کتنا سال تھا؟ 10واں یا 11واں سال تھا. اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف تقریباً 6 سال یا 5 سال تھی. کتنے سال؟ 6 سال یا 5 سال تھی. اور آقا کی بارگاہ میں جب آئیں تو 9 سال کی عمر میں آئیں. تو جب رخصتی ان کی ہوئی تو 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد ہوئی, اور 3 یا 4 سال پہلے حضور معراج پہ تشریف لے جا چکے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بستر سے حضور کا جسم جدا نہ ہوا تو معلوم یہ ہوا معراج جسمانی کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ معراج روحانی کا تذکرہ ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کہ کس اوجہ محترمہ ہے بتایا کہ بستر سے بدن جدا نہیں ہوا, غائب نہ ہوا, مطلب بستر پہ رہا, بدن بستر پہ رہا. تو جب بستر پہ ماں عائشہ صدیقہ ہوں گی تبھی تو بتائیں گی. تو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رخصتی ہو کر گئی تو 9 سال کے بعد, 9 سال کی عمر ہو گئی تھی. اور معراج پہ حضور جب گئے تھے تو کتنے سال کی عمر تھی؟ تقریباً 5 یا, سمجھ میں آیا نا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں اور دلیلیں ہیں, انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے. دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ رب ملک لسموات ولی اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.